बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सरद जोत कौन था? तो सामीन आइए फिर इसका अगला हिस्सा शुरू करते हैं। मित्रों, सुबह हुई तो किशन ने राधे श्याम से कहा कि 20 दिन हो गए, लोग मुझे जान गए हैं, मैं घर बनाऊंगा, मेरी मर्जी है पहले हनुमानगढ़ के गिर्द दीवार बनाऊं, मगर तामीरात में हाथ डालने से पहले मेरा एक ज़रूरी काम है लंदन में, तो मैं वो निपटाना चाहता हूँ। तो लंदन जाओगे? बट मेरी मर्जी नहीं कि तुम अभी लंदन का सफ़र करो। राधे श्याम उदास हो गए थे। नहीं, मेरे लिए फासले कुछ वजूद नहीं रखते, मैं टुकड़ियों में फासला बगैर सफ़र किए तय कर लूँगा और रात से पहले पलट आऊँगा। बस तुम्हारी इजाज़त चाहिए थी कि भाइयों से 20 सालों में पल के लिए अलग नहीं हुआ। साल का था, बमुश्किल चलता था कि युगल पैदा हो गए, तो अपना आप ही भूल गया। बापूजी ने उठाकर गोद में युगल को दे दिया और कहा, ना पार्वती पालेगी और ना मैं, ये सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुद माँ का दूध पीता था। गुस्सा आ गया कि बापूजी, मेरे दूध लगा है क्या? तो मैं इन्हें कहाँ से दूध पिलाऊंगा? तो तब बापूजी ने कहा, चलो पार्वती से हम दरख्वास्त करते हैं, वो इन्हें दूध पिला दिया करेगी। अब राधे श्याम युगल दूध पीते तो साथ थोड़ा सा हम भी पी लेते कि मेरा भी रज़ात का ज़माना था। युगल दूध पी पी कर जल्दी बड़े हो गए कि डलनास आ गए। हमारी आगोश छोटी और बच्चे दो। अब दोनों माँ का दूध पीते तो चंद घूंट हम भी भर लेते। बहरहाल मेरा भी रज़ात का ज़माना था। युगल दौड़ने भागने लगे, डलनास बैठने लगे कि रोहतास आ गए। तो युगल रोते हुए बोले, दो दूध हैं, हम तीन, ये दोनों पीने लग जाते हैं, हम कहाँ से पिएं? मैंने अपनी ज़बान मुंह में दे दी। तो युगल ने तब से ज़बान पकड़ी, अभी तक नहीं छोड़ी कि उसे 5 वक्त की नमाज़ों की तरह मेरे मुंह की लज्जत भी प्रार्थना लगती है। हम लकड़ियाँ चीरने जोगे हुए कि रैथल और फिर जल्द नखिल भी आ गए। पांचों भाइयों को ज़बान की घुट्टी दी और बदन के बिस्तर पर सुलाया कि उन्हें और फिर कहीं नींद नहीं आती। अब तुम बताओ, मैंने जाना ज़रूरी है, पर क्या करूँ? तो छुपा क्यों रहे हो? बताओ, जाना कहाँ है? राधे श्याम ने पूछा। मुजीब सदीकी से मिलने जाऊँगा। मित्रों, मुजीब सदीकी वतन नारायण से चंद साल बड़े थे। ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा, वो महान हस्ती हैं। उन्होंने डैड को ख़त लिखा था अपने 4 साला चचाजाद महमूद के हाई स्कूल दिल्ली में दाखिले के लिए कि हेडमास्टर बच्चे को हाई स्कूल में रखने को तैयार ना थे कि उन्हें प्राइमरी स्कूल दाखिल करवाएं। डैड ने हेडमास्टर को सख्त डांटा कि फ़ौरन दाखिल करो, और डैड इस वाक़े को बार बार दोहरा चुके हैं और उंगलियों पर गिनकर महमूद की उम्र बताते हैं। हम सबको महमूद की उम्र ज़बानी याद है। वो इस वक्त 13 साल के हो चुके हैं और सेकंड ईयर में लंदन में पढ़ रहे हैं। कमांडर पाल ने और कुछ मुजीब सदीकी के बारे में कभी बताया? किशन ने पूछा। हाँ, जब महमूद का जन्मदिन आता है तो वो नाश्ते पर उंगलियों पर गिनकर महमूद की उम्र बताते हैं और कहते हैं, मुजीब सदीकी दर्जे की अखीर है। ज़मीन ने 7 पलटे खाए तो सरपंच का जन्म हुआ। 700 पलटे खाए तो मुझे वजूद मिला। 707 पलटे खाए तो मुजीब सदीकी ने जन्म लिया, तो ज़मीन ठहर गई। तो मैं कभी भी ना सुनूं कि मुजीब सदीकी की शान में गुस्ताखी की गई है। किशन, जब कभी रमज़ान आता है, भाई जी भूख प्यास से नडाल होते हैं, तो डैड बहला कर कहते हैं, थोड़ा टाइम है, बस आप कुछ देर तिलावत कर लें, ध्यान बढ़ जाएगा। तो नारायण भाई अक्सर तप कर कहते हैं, मुजीब सदीकी अजीम है, मुजीब सदीकी काबिल एहतराम है। अगर वो शरबत होते तो कितना अच्छा होता, अगर वो फ्रेश फ्रूट होते तो भी अच्छा होता। डैड हंसी दबा कर निकल जाते हैं। हम हैरान होकर पूछते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? वो और गुस्से में कहते हैं, विर्द कर रहे हैं। डैड ही तो कह रहे थे तिलावत कर लें तो ध्यान बढ़ जाएगा, तो उन्हीं का तो हुक्म है। मुजीब सदीकी की शान में गुस्ताखी मत करना। किशन हंस पड़ा। ये आपके बड़े भाई वतन नारायण पे छूने देखने पर सरकारी बैन लगा है, क्या मैंने ये सही सुना है? हाँ, सही सुना है, उन पर सरकारी बैन लगा है। राधे श्याम मुस्कुरा कर बोले। राधे श्याम ने युगल को बुलाया, पास बिठा लिया। स्वीट आर्ट, अगर किशन शाम तक काम से जाए तो आप क्या इजाज़त देंगे? युगल बेख्तियार और किशन से लिपट गया। तो आप मुजीब सदीकी के पास जा रहे हैं? वो भराए लहजे में बोला। तो किशन ने आगोश में खींच लिया। स्वीट आर्ट में कहा करता था ना कि जब मैं अपना घर दोबारा से हासिल कर लूँगा तो सबसे पहले मैं दर्जे की अखीर की खैर खबर लूँगा। इससे पहले कि मैं कामों में लग जाऊँ, मैं उन्हें जाकर देख आता हूँ कि वो किस हाल में है। युगल ने चूम चूम कर इजाज़त दे दी। किशन तैयार हुआ तो युगल ने इम्पोर्टेड चॉकलेट ला दिए। गिने तो 13 थे। किशन हंस पड़ा। वाकई आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन है, वरना मैं सोच रहा था मुजीब सदीकी के लिए कुछ ले जाऊं। वो चॉकलेट जेब में डाल कर निकल गया। मुझे समझ नहीं आई। राधे श्याम हैरानी से बोले। तो युगल ने बताया कि भाई जी हमें अक्सर बताया करते कि मुजीब सदीकी 9th में हाई स्कूल में गए तो महमूद का दाखिला ना हुआ तो कमांडर को ख़त लिखा।
کمانڈر پالن نے مجیب صدیقی کو جواب لکھنے کی بجائے سکول انتظامیہ کو آرڈر دے بھیجے، جس سے مجیب صدیقی سمجھ گئے کہ کسی کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے اپنا ہاتھ دوسروں کو دینا سیکھو۔ یہ درس کمانڈر کے فعل سے انہیں ملا تھا۔ میں نے 13 چاکلیٹ 13 سالہ محمود کے لیے دے دیے کہ بچہ ہے، ملے گا تو بھائی جی ہاتھ پر رکھ دیں گے، اور بھائی جی مجیب صدیقی سے خالی ہاتھ ملنے گئے۔ وہ BBC میں ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں۔ بھائی جی خالی ہاتھ جائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ نگران ہیں اور رکشک ہیں، وہ اپنے آپ کو زیادہ امپروو کریں گے کہ اگلی بار نگران آئے تو وہ مزید بہتر حال میں ہوں۔ بھائی جی کے پاس بہت گیان ہے، پیر مار کر زمین پھاڑ دیں مگر گھوڑوں کا بیوپار کر کے آگے بڑھے اور خود کی زندگی میں سٹرگل کی۔ پیغمبروں کے لیے آسمانی مدد کم تو نہیں ہوا کرتی تھی مگر سب اپنی ہمت جرأت پر آگے بڑھے، اور سب سے بڑھ کر رزق کی تلاش رہتی ہے، اور بھائی جی رزق نہیں ہے تو مجیب صدیقی کی کھوج کو بھی مزید وسعت ملے گی کہ دھرتی پر انہیں رزق کو خود تلاش کرنا ہے۔ رات شام نے حیرت سے یوگل کو گلے سے لگا لیا کہ یوگل حیرت انگیز حد تک ذہین تھا۔ مجیب صدیقی نے دوسری شادی BBC لندن کے ایک بڑے عہدیدار سر جانسن کی بہن سے کی تھی، اور وہ اپنے سال کے بیٹے، وائف اور 13 سالہ کزن محمود کے ہمراہ لندن میں ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے اور BBC میں نیوز کاسٹر تھے۔ BBC کا آفس لندن میں ہے۔ BBC کا مطلب ہے برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن۔ کئی منزلہ عمارت کے ایک فلیٹ میں مجیب صدیقی اپنے سال بھر کے بیٹے، وائف اور چچا زاد 13 سالہ محمود کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ وہ BBC میں نیوز کاسٹر تھے اور کچھ پروگرامز کی کمپیئرنگ بھی کرتے اور انڈین گانوں پر مبنی BBC کی اردو نشریات کا بھی فرمائشی پروگرام کرتے تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد مجیب صدیقی 6 سالہ محمود کو لے کر لندن آ گئے تھے اور مختلف اخبارات میں لکھتے رہے اور تعلیم بھی جاری رکھی کہ سر جانسن سے ملاقات ہوئی، ان کی بہن سے شادی کی اور BBC میں بھرتی ہو گئے تو محمود کو بھی سکول داخل کرا دیا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور مجیب صدیقی گھر ہی موجود تھے کہ ان کے کمرے کے ڈور پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس، وہ سمجھے وائف یا محمود ہوں گے کہ گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے۔ وہ صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے تھے، سامنے ٹیبل تھی اور اس وقت ٹیبل پر انگریزی اخبار BBC ٹائمز نیوز پڑا تھا جو 21 دن پرانا تھا۔ فرنٹ پیج پر بڑی سی کشن کی تصویر تھی جس میں وہ لیڈی ورتھا کے مردہ جسم سے اٹھ رہا تھا۔ اخبار پر بڑا سا دستے والا عدسہ بھی پڑا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشن نے قریب جا کر کہا تو مجیب صدیقی اجنبی آواز پر بری طرح چونک گئے اور آنکھیں کھول دیں۔ بلا شبہ کشن بنسی مردانہ وجاہت اور خوبصورت مردانگی کا سمبل تھا۔ اس کی لمبی بڑی بڑی آنکھیں گھنی پلکوں سے جھکی پڑ رہی تھیں۔ مجیب صدیقی کو آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ معافی چاہوں گا مجیب صاحب، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ کشن نے دیکھا اور ایک دم پیروں پر جھک گیا اور ان کے بغیر موزوں کے پیروں پر دونوں ہاتھ رگڑ لیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ آئے ہیں۔ مجیب صدیقی سکتے میں آ گئے تھے۔ کشن قریب آیا اور انہیں کندھوں سے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ میں آپ کے پاس موجود ہوں۔ کشن نے سینے سے لگائے ان پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آہستہ آہستہ کشن کے جسم کی گرمی پا کر مجیب صدیقی سکتے سے نکل آئے اور پوری قوت سے کشن سے لپٹ گئے۔ کشن نے بھی بہت محبت برتی اور جسم ملتا رہا۔ وہ مجیب صدیقی سے لگ بھگ 22-23 سال چھوٹا تھا کہ مجیب صدیقی وطن نارائن سے بھی بڑے تھے۔ کشن نے ماتھے کے ساتھ ساتھ گالوں کے بھی بوسے لیے۔ مجیب صدیقی نے کشن کو نہیں چوما تھا۔ مجیب صدیقی نے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ کشن نے غیر محسوس طریقے سے بیٹھتے ہوئے سامنے سے اخبار کھسکا کر نیچے ڈال دیا تھا مگر مجیب صدیقی کی تیز نظروں میں آ گیا۔ وہ مسکرا دیے۔ کشن نے خود کو نارمل کرنے کے لیے چند لمبی سانسیں لیں کہ بہرحال اس کے سامنے درجے کی اخیر موجود تھے۔ مجیب بھائی، آپ مجھے کچھ حد تک تو جانتے ہوں گے۔ میرے والد سورج بنسی کو برٹش گورنمنٹ نے حکم عدولی پر پھانسی دے دی تھی۔ برٹش گورنمنٹ باپو جی کو برٹش آرمی میں بھرتی کرنا چاہتی تھی اور باپو جی انکاری تھے۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا تو باپو جی نے ننہال بیکانیر بھیج دیا تھا ہنومان گڑھ کی فتح کا حکم لاگو کر کے۔ میں اب باپو جی کے حکم سے بری ہوا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنے گھر کا گیٹ میرے کارن ہمیشہ کے لیے کھول دیں کہ دستک مجھے ناگوار ہے۔ اپنے ہی گھر میں اپنوں سے ملنے کوئی اپنا بھلا پوچھ کے کب آتا ہے۔ کشن کے لہجے کی مٹھاس سے مجیب صدیقی پگھل گئے تھے۔
بے اختیار پھر ساتھ لگ گئے۔ اب آئے ہیں تو آتے جاتے رہیے گا۔ وہ اتنا ہی کہہ پائے کہ محمود دوڑتے آ گئے۔ مجیب بھائی آپ کہاں ہیں؟ گھر میں کوئی آیا ہے کیا؟ آؤٹ گیٹ پر گارڈ نے بتایا۔ اوتار آیا ہے اتاوا سے، کہ محمود کو کشن کو دیکھتے ہی سکتہ ہو گیا۔ مجیب صدیقی نے جلدی سے باہوں میں اٹھا کر چومتے ہوئے ملنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ، اچانک سے ایسے نہیں آیا کرتے، جسم و جان نازک ہوتے ہیں، کچھ غلط ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ وہ سمجھاتے، بہلاتے، لاڈ پیار کرتے تھے۔ یہ لیڈی ورتھا کو مار کر ہمیں مارنے آئے ہیں، محمود چڑی سانسوں میں بوکھلائے بولتے تھے کہ مجیب صدیقی نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا مجیب صاحب، مجھے اجازت دیجیے، میں چلوں گا۔ کشن تیزی سے اٹھا۔ مجیب صدیقی روک بھی نہ سکے۔ اس نے محمود کے سر کا بوسہ لیا اور چاکلیٹ ہاتھ میں دے کر نکل گیا۔ مجیب صدیقی نے تیزی سے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ کشن جانتا تھا اسے پیچھے سے دیکھا جا رہا ہے، اس لیے وہ اوجھل لینے کے بجائے سڑک پر آ گیا اور فٹ پاتھ پر تیز تیز چلتا مجیب صدیقی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ چلے گئے، محمود نے ایک دم کہا، اور بری طرح رونے لگے۔ مجیب صدیقی کو بھی رونا آ گیا۔ دونوں دیر تک روتے رہے۔ محمود نے ایک چاکلیٹ کھا کر باقی سنبھال لیے۔ مجیب بھائی وہ اور کچھ لے کر نہیں آئے کیا؟ محمود نے پوچھا۔ محمود بیٹے، کشن کو غور سے دیکھا ہے نا؟ اس میں ایک پیغمبرانہ شان ہے، وہ بہت زیادہ امیر ہے، تم نے دیکھا ہے، اس کے چہرے پر امارت ثبت ہے۔ وہ تمہیں چاکلیٹ دے کر خالی ہاتھ مجھ سے مل کر مجھے ایک پیغام دے گیا ہے کہ تمہاری سنبھال میری ذمہ داری ہے، میں بھوکا رہ کر تمہارے منہ میں نوالے ڈالنے کا ذمہ دار ہوں۔ محمود میں درجے کی اخیر ہوں۔ وہ مجھے کچھ دینے کی بجائے میرا لمس لے گیا، مجھے نفع بھی نہیں دیا، درمیان سے وہ خلیج نہیں ہٹائی جسے پار کر کے میں اس کا بوسہ لے سکتا۔ وہ میرا گیٹ کھلوا گیا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ میری اب نگرانی کرے گا۔ اپنے ہی گھر میں اپنوں سے ملنے کوئی اپنا بھلا پوچھ کے کب آتا ہے؟ تو محمود کشن کے اس فکرے کا صاف مطلب ہے کہ مجھے یہاں پردیس سے جلد اپنے دیس جانا ہوگا، اکیلے نہیں، اس براڈ کاسٹنگ کو بھی لے کر۔ اگر میں چند سال اور یہاں پردیس میں بیٹھا رہا تو میں اپنی نظروں میں خود گر جاؤں گا، کیونکہ کشن کا گھر تو برصغیر ہے جہاں وہ بغیر اجازت آتا جاتا ہے، یہاں لندن میں بغیر ویزے کے بھی بھلا کوئی آیا ہے؟ مجیب صدیقی بے حد غمگین ہو گئے تھے۔